بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہر وقت اور ہر قسم کی نعمتیں نازل فرماتے ہیں. یہ بات ہر آدمی ہم میں سے سمجھتا ہے، ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت ملتی ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے نعمت کا سلسلہ اور رحمت کا سلسلہ ایک لمحے کے لیے بھی بند ہو جائے تو انسان جی بھی نہیں سکتا، زندہ بھی نہیں رہ سکتا، اور اس کے سارے کام رک جائیں گے. اس اعتبار سے مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کیا کریں، کرتے رہیں، ہمیشہ کرتے رہیں. اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ نعمتیں دینے میں اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دے تو کوئی نقصان نہیں. پھر اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں ہم شکر ادا کریں تو اللہ کی کوئی شان نہیں بڑھتی، شکر نہ ادا کریں تو اللہ کی کوئی شان نہیں گھٹتی. اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل بے نیاز ہے. ایک حدیث میں یہ مضمون بہت مؤثر انداز میں فرمایا گیا ہے، اور اس حدیث کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا اپنی بساط کے مطابق احساس ہوگا. حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کہلوائی ہے اپنی طرف سے. فرمایا کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ. اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں میں ہدایت دوں. فاستہدونی اہدکم. تو تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ. اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں. تو مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانے کو دوں گا. یا عبادی کلکم عاری الا من کسوتہ فاستکسونی اکسوکم. اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک برہنہ ہے
بغیر کپڑوں کا ہے سوائے اس کے جسے میں کپڑے پہناؤں، تو مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں کپڑے دوں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم سب سارے بندے، سارے انسان، شروع سے لے کر آخر تک آنے والے تمام انسان، ہر آدمی اپنا مقصد مجھ سے مانگے، جو وہ چاہتا ہے، یعنی اپنی تمنا ہے مانگے، جو اس کے دل میں ہے کہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ سوچو ذرا ہمارے دلوں میں کتنی لمبی لمبی تمنائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے ہر آدمی اپنی تمنا کے مطابق مانگے اور میں اس کی طلب کے مطابق دے دوں، جو وہ چاہتا ہے وہ دے دوں سب کو، ہر ایک کو۔ یہ سب دینے سے، ساری دنیا کے شروع سے آخر تک کے قیامت تک کے تمام آدمیوں کو یہ سب نعمتیں دینے سے میرے خزانے میں اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا کہ جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لی جائے تو اس میں جتنا پانی کم ہوگا سمندر میں، ایسا بھی کم نہیں ہوگا۔ میرے پاس اتنی چیزیں ہیں، اتنے خزانے ہیں، اتنی نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کو بتایا، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا۔ اگر تمہارے اول و آخر اور جن و انس، یعنی شروع سے لے کر آخر تک کے تمام انسان، اور انسان ہی نہیں تمام جنات بھی، سب کے سب مل کر تم میں جو سب سے زیادہ متقی آدمی ہو، سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا آدمی ہو، اس کی طرح بن جائے۔ محدثین نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بن جائے، سارے انسانوں کے دل ایسے ہو جائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا۔ تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زادہ ذالک فی ملک شیئا، اس چیز سے میری طاقت یا بادشاہت میں کچھ بھی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ بن جاؤ سارے اتنے اعلیٰ درجے کے بندے، میں اتنا ہی طاقتور رہوں گا جیسا ہوں، اس لیے کہ میں کامل ہوں پہلے سے۔ اور اگر وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْءٍ، سارے لوگ اول و آخر اور جن انس سب مل کر بدترین نافرمان کی طرح ہو جائیں۔ محدثین نے فرمایا ابلیس کی طرح ہو جائیں، شیطان کی طرح ہو جائیں، سارے کے سارے سب اللہ کے باقی ہو جائیں، سب اللہ کے دشمن بن جائیں، سب کافر بن جائیں، تو ما نقص ذلک من ملک شیئا، یہ چیز میری بادشاہت میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گی۔ یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کے ساتھ، اللہ کی اس بے نیازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں نعمتیں عطا کرتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی یہ بھی شان ہے کہ لا یسأل عما یفعل، جو اللہ کرے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں میں، یہ جو بے شمار نعمتیں ہیں، مسلسل نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں عام طور پر شریعت میں ہم سے یہ مطالبہ ہوا ہے قرآن و حدیث میں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں کو صحیح مقصد میں استعمال کرو، غلط استعمال نہ کرو۔ یہ سب تو حکم ملا ہے ہمیں، لیکن اس سے الگ کوئی خاص بات نہیں بتائی گئی۔ ایک نعمت ایسی ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اس کی قدر اور شکر تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے دل میں اس کا مرتبہ سب سے اونچا رکھنا ہے، اور وہ نعمت ہے قرآن کریم کی۔ حدیث میں فرمایا من آتاہ اللہ القرآن ثم علم ان احدا اوتی خیرا من فقد حقر ما عظمہ اللہ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ قرآن عطا کر دے اور پھر وہ یہ سمجھے، جسے اللہ نے قرآن دیا، اس نے قرآن ملنے کے بعد یہ خیال کیا ان احدا اوتی خیرا من، کہ کسی اور کو اس سے اچھی چیز ملی ہے۔ ہمیں قرآن ملا،
ہم نے دیکھا کہ فلاں آدمی کا مکان بہت شاندار بنا، فلاں آدمی کی آمدنی بہت اچھی ہے، فلاں کی دکان بہت اچھی ہے، فلاں کی اولاد بہت اچھی ہے، فلاں کا کاروبار شاندار ہے، فلاں کی عزت بہت زیادہ ہے، فلاں کا عہدہ بہت بڑا ہے۔ قرآن ملنے کے بعد قرآن والے نے اگر یہ سوچا کہ کسی کو اس سے اچھی چیز مل گئی ہے فقد حقر ما عظمہ اللہ، تو اس نے اس کلام کی توہین کر دی جسے اللہ نے عظمت عطا کی، قرآن کی۔ تو گویا قرآن کے سلسلے میں علیحدہ سے یہ حکم ملا ہے، ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے، عظمت رکھنے کا حکم نہیں ہے دلوں میں، لیکن قرآن کے سلسلے میں صراحت کے ساتھ یہ بات ہے کہ قرآن کے بارے میں دل میں یہ رکھنا بھی پڑے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے قرآن دے دیا تو اپنی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کرا۔ لہٰذا اب دو باتیں ہیں جو کہنے کی ہیں، ایک بات وہ ہے جس کا تعلق تمام مسلمانوں سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو درجہ بندی کی گئی ہے، یہ جو متعین کیا گیا ہے کہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن کا مطلب قرآن اور قرآن سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں اسی درجے میں آ جائیں گی، اسی حکم میں آ جائیں گی۔ قرآن سے تعلق رکھنے والے علوم آئیں گے، دینی علوم جن کو کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ قرآن اور قرآن سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں وہی مقام دے جو حدیث میں حکم دیا جا رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں جو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، جو پریشانی ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ترتیب الٹ گئی، اوپر کے بجائے نیچے آ گیا۔ قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم نمبر 2 پر ہے، باقی نمبر 1 پر ہے۔ مسلمانوں کا جو عمومی عمل ہے، یہاں جو طبقہ بیٹھا ہے عام طور پر نمازی لوگوں کا، دیندار لوگوں کا، اگر اسی طبقے سے بھی پوچھ لیا جائے، ویسے تو مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، مسلمانوں میں سے تعلق رکھتے ہیں، کم لوگ ہیں جو داڑھیاں رکھتے ہیں، اسلامی لباس پہنتے ہیں، صالحین جیسا لباس پہنتے ہیں، مگر ہم یہ کہیں گے کہ جو طبقہ دین سے تعلق ہی نہیں رکھتا اس کی تو بات کیا کریں، اسی طبقے سے پوچھ لے جا کر اور حساب لگا لیں کتنے لوگوں نے دینی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، کتنے لوگوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے۔ اس مجمع میں آدھے لوگ کم سے کم ایسے مل جائیں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، اور اگر مسلمانوں میں تناسب دیکھا جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن اس کے علاوہ چارہ نہیں کہ شاید 80-90% مسلمان ایسے ہی ہوں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھ رکھا ہے۔ تو اب بتائیں کہ گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، مسلمانوں کے حالات پریشان کیوں ہیں؟ سب لوگ پریشان ہیں، ہر قسم کی پریشانیاں سامنے ہیں۔ روزگار، پریشان ہیں لوگ روزگار کے مسئلے میں، بیماریاں، پریشان ہیں لوگ بیماریوں سے، اور عزت و آبرو، جان و مال، ہر چیز کے بارے میں تشویش کا شکار ہے، خوف کا شکار ہے، ایک قسم کی بدامنی کے اندیشوں کا شکار ہے۔ آپ سوچیں ذرا، یہ جو ماحول ہے، میں اس پر تفصیلی بات نہیں کرتا، میری عادت ہے جو ملک کے حالات ہیں ان پر تفصیلی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ سب کو پتا ہے، مگر ایک بات جوڑتا ہوں ساتھ میں کہ یہ اسی ملک کے حالات نہیں ہیں، دنیا کے سارے ملکوں کا یہی حال ہے۔ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، 2-4 جگہ ہم نے دیکھی ہیں، اس کے علاوہ کے بارے میں معتبر لوگوں سے سنا ہے، جو حالات سنتے ہیں کہیں بھی آسانیاں باقی نہیں ہیں، ہر جگہ یہی پریشانیاں ساتھ میں ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مسلمان ان حالات سے نکلنے کے لیے اپنے معاملات کو کتنا ٹھیک کر رہے ہیں۔ غور کرتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ مسلمان تو ابھی بھی سو رہے ہیں، مسلمان تو ابھی بھی غفلت کے اسی غار میں پڑے ہوئے جہاں پہلے سے پڑے تھے۔ مسلمانوں کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ یہ جو حالات آئے تھے جس کو ہم لاک ڈاؤن کہتے ہیں، تالا بندی، مسجدیں بند ہو گئی۔ اس زمانے میں یہ سوچتا تھا کہ عجیب عبرت کی بات ہے کہ گھر کے سامنے مسجد ہے مگر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شاید اس کے بعد ہمارے مسلمان بھائیوں کو چوٹ پہنچے گی دل کو
اور وہ یہ سوچیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ مسجدیں ہوتے ہوئے مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ملے، تو اب تو ہمیں مسجد کی طرف آ جانا چاہیے۔ تو مجھے یہ خوش فہمی تھی، اب تو خوش فہمی کہوں گا، اس وقت امید تھی کہ شاید لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد مسجدوں میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، ایسا میں سوچتا تھا۔ لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی جگہ تعداد بڑھنے کے بجائے گھٹی ہے۔ خطرناک بات ہے۔ میں نے شروع میں جو کہا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی نمازیں پڑھیں، اس کے سامنے سجدے کریں، اس کی شان نہیں بڑھتی ہماری عبادتوں سے، ہمارے سجدوں سے، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی ذات، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی شان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ضرورت تو ہماری ہے۔ اب ہم ایسے حالات کے بعد بھی اگر نماز کی طرف نہ آئیں، اسی طرح سے میں نے جیسے کہا کہ دنیا کے پریشان کن حالات ہیں، مگر ہمارا سوچنے کا انداز نہیں بدل رہا ہے۔ سوچنے کے انداز سے مراد یہ ہے کہ ہماری سوچ میں دین نمبر 2 پر ہے، باقی کام نمبر 1 پر ہے۔ ابھی حدیث سنائی ہے میں نے، قرآن کی نعمت کو ساری نعمتوں سے بڑا سمجھنے کا حکم ہے، لیکن کیا مسلمان ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا سمجھتے ہوتے تو 90% مسلمان قرآن پڑھے بغیر کیسے رہتے؟ آج ایک مسلمان جب اپنے بچے کے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے تو زیادہ بڑی تعداد، 90% سے بھی زیادہ تعداد وہ ہے جو اپنے بچے کے بارے میں قرآن اور دین پڑھانے کی فکر نہیں کرتی پہلے نمبر پر۔ بعد میں کبھی حالات آ جائیں، ممکن ہے کچھ لوگ ارادہ کر لیں، شروع میں اکثریت، غالب اکثریت، اس کو پڑھاؤ گے، غالب اکثریت وہ ہے جو قرآن اور دین کی تعلیم بچے کو دلانے کا ارادہ ہی نہیں کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سوچ کی بات میں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی سوچ یہ ہے جو نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کا فائدہ اور دنیا کا نقصان بڑا ہے، آخرت کا فائدہ اور آخرت کا نقصان نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنے کا وقت آتا ہے اور اس کام میں ہمیں فائدے کی امید ہے، آمدنی کی، تو ہم میں کتنے لوگ ہیں جو علماء سے یہ پوچھیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، شریعت کے اعتبار سے یہ جائز ہے یا نہیں؟ بلکہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ اگر علماء بتا بھی دیں یا آدمی پہلے سے بھی جانتا ہو کہ یہ کام ناجائز ہے مگر اسے کرنے کا موقع مل رہا ہے، آمدنی اس میں اچھی ہے، تو مسلمان کوئی تکلف نہیں کرتا اس کام کے کرنے میں۔ یعنی گویا حرام راستے سے، ناجائز راستے سے پیسہ کمانے میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا نفع اور دنیا کا نقصان نمبر 1 پر ہے اور آخرت کا معاملہ نمبر 2 پر ہے۔ پتہ نہیں نمبر 2 پر بھی ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اکثریت کی غفلت کا تو یہ حال ہے کہ شاید ان کی سوچ کا یہ حصہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بھی کوئی نقصان ہوگا، اللہ کیا جواب دینا پڑے گا۔ یہی معاملہ عظمت کا بھی ہے کہ دین کی اور دین کی تعلیم کی عظمت نہیں ہے۔ تو بہت لمبی بات مجھے کرنے کا موقع نہیں ہے اور نہ ضرورت ہے اور نہ ہمت ہے، اس لیے اس نقطے پر تو تمام مسلمانوں کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو اپنے حالات ٹھیک کرنے ہیں، میں نے بیچ میں ایک بات اور کہی تھی، لوگ روزگار سے پریشان ہیں، اکثر مسلمان روزگار کے مسئلے میں کیا قرآن آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ ویسے تو آپ تعویذ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، کسی نے کچھ کرا دیا، باندھ دیا، تعویذ والے کھول دیں گے، مجھے بیچارے کا کچھ نہیں چل رہا۔ ان میں جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں ان کا نہیں چلتا، ان میں جو ہوشیار لوگ ہیں ان کا چل رہا ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کریم کی طرف آ جاؤ، اللہ کے کلام کی طرف آ جاؤ، برکتیں آئیں گی۔ بیماریوں سے پریشان ہیں، کیا قرآن سے زیادہ طاقتور کوئی بیماری کا وظیفہ دیکھا ہے؟ مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں، میں سورہ فاتحہ بتاتا ہوں،
تو بعض لوگوں کے چہرے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں بتائی مول صاحب نے، یہ تو سبھی کو پتا ہے۔ تو میں بعض جگہ جلسوں میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ دیکھو بیماری سے شفا کے لیے ایک نسخہ بتاتا ہوں اور ذرا اس کی اہمیت بیان کر دیتا ہوں، تو آدمی متوجہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی عمل بتانے، ہمارے لوگوں کا مزاج بنا ہوا کہ عمل بتا دیا جائے، عملیات، تعویذوں والوں کے عملیات، عاملوں کے۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ کوئی خاص عمل بتائے گا یہ۔ میں کہتا ہوں روزانہ صبح کو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے نہار منہ پی لیا کرو، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جو بیمار ہے اسے پلا دیا کرو۔ تو اب لوگوں کے چہرے پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں، سب کو پتہ ہے سورہ فاتحہ کو سب جانتے ہیں۔ تو میں نے پھر یہ پوچھا لوگوں سے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو اس کا پتہ ہے لیکن پورا مجمع بتائے کوئی عمل کرتا ہے اس پر؟ میں نے ایک جگہ 2 جگہ پوچھا تو ایک بڑے میاں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میں کرتا ہوں۔ یہاں بھی ہوں گے بعض لوگ جو ایسا کرتے ہوں گے، اکثریت نہیں ہے، جانتے ہیں مگر نہیں فائدہ اٹھاتے۔ تو قرآن پڑھنے سے بیماریاں جائیں گی، اور وہ جو ہے اثرات، اوپرا، نظر، کرایا ہوا، وہ جس سے کام چل رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے، ساری چیزوں کا علاج تو قرآن ہے بھائی۔ گھر میں قرآن کی تلاوت کرو، یہ سب حاصل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد قرآن کو سمجھو، قرآن کو سیکھو، علماء سے سیکھنے کی کوشش کرو۔ علماء چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان قرآن عام ہو جائے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی تو اجازت ہی نہیں دیتے، بھائی عالم ہی تفسیر کرے گا، عالم ہی فلاں کرے گا۔ جی ہاں، ہم یہ نہیں کہتے، عالم کوئی برادری نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صحیح طور پر پڑھ چکا ہو وہ کرے گا، اور اسی کو عالم کہتے ہیں۔ کہ تم بھی صحیح طور پر پڑھ لو، ہم اجازت دے دیں گے، بغیر صحیح طور پر پڑھے ہوئے تم کرو گے تو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ظاہر ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ تو قرآن پڑھو، اور خاص طور سے ہمارے وہ بچے جو اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، یہ ان کے ماں باپ سے کہتا ہوں کہ تم نے اپنے بچے کو LKG UKG سے لے کر انٹر تک ہی 15 سال لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آگے گریجویشن کرے آدمی، ڈگری حاصل کرے تو 5-4 سال اور چاہیے۔ تو صحیح معنی میں ایسا تعلیم یافتہ جس کو کوئی مناسب سی نوکری مل جائے، پکی بات تو پھر بھی نہیں ہے لیکن مل سکتی ہے، امید ہو جاتی ہے، اس کے لیے 20 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ 20 سال کاہے کے لیے پڑھا ہے؟ روزگار کے لیے، آسان روزگار کے لیے، روزی روٹی کے لیے۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ اگر نہ پڑھتے تو روزی روٹی نہ ملتی، بالکل ان پڑھ جاہل کو بھی روٹی ملتی ہے لیکن ذرا پریشانی سے ملتی ہے۔ تو یہ آسانی سے ملنے کے لیے 20 سال پڑھا۔ اچھا 20 سال پڑھنے کے بعد کتنے سال پروگرام ہے جینے کا؟ 20 سال پڑھنے کے بعد وہ جو آپ فائدہ اٹھائیں گے اس سے وہ کتنے سال ہوگا؟ 50 سال ہو گیا تو بہت ہو گیا، 70 سال سے زیادہ عمر تو بہت کم لوگوں کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس امت کی عمر ہی 70 سال کے اندر ہے، اصل عمر جو عام عمر ہے، ایوریج جو ہے، حدیث میں ہے، یہ میں نہیں کہتا، 60 سے 70 کے بیچ ہے۔ تو اگر 70 سال کی عمر تک آپ نے کما لیا 50 سال، تو گویا 50 سال کمانے کے لیے، میں کہہ لوں 100 سال کما لیا 80 سال کے لیے، 100 سال عمر ہو گئی، 20 سال پڑھا تھا اور 80 سال کمایا، تو 80 سال کے لیے 20 سال خرچ کیے، اور وہ جو آخرت کی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے 2-4 سال نہیں خرچ کر سکتے۔ اس کے لیے مدرسے میں آنا مصیبت لگتا ہے، اس کے لیے مدرسے میں 2-4 سال لگانا ایسا لگتا ہے جیسے وقت ضائع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قیمت دنیا میں تمہیں نہیں ملتی، نظر نہیں آتی۔ تو جو بچے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ عالم بننے کے لیے تو تمہیں 8 سال چاہیے تھے، وہ تمہارے پاس نہیں، تم نے سارا وقت وہاں لگا دیا، لیکن 2 سال تو نکال سکتے ہو دین سیکھنے کے لیے۔ عربی زبان سیکھ لو علماء سے، اور اتنی صلاحیت حاصل کر لو کہ قرآن کو سن کر اس کا ترجمہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ملے گی مگر قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت ہو جائے گی، تو تمہارے دین کا بھلا ہوگا، دینی فائدہ ہو جائے گا۔ مگر کیوں کرے گا کوئی؟ اس لیے کہ اس میں پیسے نہیں ملتے، اور عظمت پیسوں کی ہے،
عظمت دنیا کی ہے، عظمت آخرت کی نہیں ہے، اہمیت آخرت کی نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ سوچ بدلیے، ٹھیک کیجئے، ورنہ حالات نہیں بدلیں گے۔ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قانون مقرر ہے وہ ہے عزت اور ذلت کا معاملہ قرآن سے جوڑ دیا گیا۔ قرآن ہے تمہارے پاس، اس سے عزت حاصل کرو، اور اگر اس سے پیچھے ہٹو گے تو ذلت ملے گی۔ وہ سب دیکھ رہے ہیں، کوئی راز نہیں ہے، واپس آنا ہی پڑے گا اس کی طرف اگر ٹھیک رہنا ہے۔ میں بات ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ دو باتوں میں سے ایک بات طے کرو، مسلمان رہنا ہے یا کچھ اور ہے۔ کچھ اور کو تو کوئی مسلمان نہیں پسند کرے گا نا۔ ایمان پر ہی رہنا ہے، ایمان پر جینا ہے، ایمان پر مرنا ہے۔ جب یہ طے ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا ہے تو پھر مسلمان بن کے ہی رہنا پڑے گا، مسلمانوں کی طرح زندگی بنانی پڑے گی، ورنہ نقصان ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہے، کوئی کافر ہے، اس کے لیے کامیابی کے راستے کفر کے ساتھ نکل سکتے ہیں، وہ جو چاہے کرے ترقی کر سکتا ہے، مگر تم نہیں کر سکتے۔ تم سود کھا کے خوشحال ہو جاؤ گے، نہیں ہو سکتا۔ کافر ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سود کافر کو راس آ سکتا ہے، اگرچہ لمبا اس کو بھی راس نہیں آتا، 40 سال سے زیادہ نہیں آتا، لیکن مسلمان کو تو 4 سال بھی نہیں آتا۔ ہم نے بہت سارے ایسے منظر دیکھ لیے ہیں کہ مسلمانوں نے سودی کاروبار کیے اور سال 2 سال میں دھڑام سے نیچے آ گئے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، تمہارے دلوں میں ایمان ہے، اللہ کا کرم مانو، اللہ کی نعمت مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سود کا پیسہ نہیں چلانا چاہتے۔ مگر مسلمانوں کی ایک مصیبت اس زمانے میں یہ ہے کہ روزگار سے پریشان ہیں، قرضے لیتے ہیں، اور قرضے لیتے ہیں غیروں سے، اور سودی قرضہ ادا کرتے ہیں، قرضہ بڑھا کر ادا کرتے ہیں، اور یہ کام سارے ملک میں ہو رہا ہے۔ میں سارے ملک کا لفظ جو بول رہا ہوں ویسے بھی بول رہا ہوں، تلاش کر لیں مل جائے گا۔ ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے ذمہ میں سودی قرض ہوگا۔ نہیں ہے اس مجمع میں کوئی ایسا، گاؤں میں نہیں ہے کوئی ایسا، علاقے میں نہیں ہے ایسا۔ گھروں میں جا کر پوچھو، لوگ گھروں میں پہنچا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی آبادیوں میں ہندو بھائیوں نے آفس کھول لیے ہیں، وہاں ان کا آدمی رہتا ہے، وہ قرضہ پہنچاتا بھی ہے اور روزانہ وصول بھی کرتا ہے۔ مسلمانوں کے ایک قصبے میں اگر 10,000 کسی جگہ پہ گھر ہے تو 6,000 گھروں میں 5,000 گھروں میں قرضہ جا رہا ہے سودی، اور یہ کام اس علاقے میں بھی ہو رہا ہے، دلی میں بھی ہو رہا ہے، میوات میں بھی ہو رہا ہے، آندھرا میں بھی ہو رہا ہے، مہاراشٹر میں بھی ہو رہا ہے، تمل ناڈو میں بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، پورے ہندوستان میں جہاں مسلمان ہیں یہ کام ہو رہا ہے۔ 2-3 کام ہیں جو بہت ہو رہے ہیں، میرے موضوع نہیں تھا، مگر بات سے آگے تو میں کہتا ہوں سودی قرضہ ہر جگہ کے مسلمان لے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے جا کر، پوچھا ہے، تفصیلات معلوم کی، ہر جگہ یہ پتہ چلا ہے۔ اور نشہ مسلمانوں میں عام ہے، اور ڈوب مرنے کی بات یہ ہے کہ ہندوؤں کے مقابلے میں، غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمانوں میں نشہ زیادہ ہے۔ یہ الزام نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے زیادہ بغیرتی کی بات مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ 3 چیزیں میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان میں، برائیاں تو بہت ہیں، لیکن ایک تو یہ سودی قرضہ، ایک نشہ، اور ایک مخبری، اپنے بھائیوں کی مخبری۔ ہر جہاں مسلمان جا کر پوچھ لو، میں پوچھتا رہتا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں، جان کر معلومات حاصل کر کے بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ مخبری چلتی ہے۔ اپنے بھائیوں کی گردن کٹوا اور پیسے کما، ذریعہ معاش بنا لیا ہے۔ ایمان کی کمزوری میں یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ اس زمانے کا، علماء سے کہتا ہوں، اس زمانے کا جو سب سے بڑا ضروری کام ہے وہ اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کو ٹھیک کرنے کا کام ہے، دلوں کو ٹھیک کرنے کا کام ہے، ان کو صحیح معنی میں مسلمان بنانے کا کام ہے۔ سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ مسلمان جب صحیح معنی میں ٹھیک نہیں ہوتا مسلمان تو اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے۔ دنیا خراب ہونے پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جو میں آج کل ہر جگہ سناتا ہوں، آپ کے بہت دنوں میں آیا ہوں اس لیے سنا دوں، اور وہ حدیث عام طور پر سننے میں نہیں آتی بیانات میں لوگوں کے، ہمیں اپنے اساتذہ سے ملی اور مشکات میں پڑھائی بھی ہم نے، اور آپ کو اس پر تعجب ہونا چاہیے۔ زمینیں بیچنے کا مسئلہ، زمینیں بیچنے کا مسئلہ، مسلمان بیچتے ہیں نا زمینیں، خاص طور سے
باپ کا جب انتقال ہو جائے تو بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، زمینیں بک جاتی ہیں۔ عام طور پر زمین بیچ کر کیا کرتے ہیں مسلمان؟ اگر شادیاں نہیں ہوئی ہوئی ہیں تو شادیوں میں آگ لگا دیتے ہیں۔ زمین بیچی، جو پیسہ آیا شادی کر کے اسے ختم کر دیا۔ بہت کسی نے کیا، بہت بڑا تیر مارا تو مکان بنا لیا زمین بیچ کے، اور بعضے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کر لیتے ہیں زمین بیچ کے۔ سب بے وقوفی کے کام ہیں۔ شادی میں لگانا تو بالکل آگ لگانا ہے پیسے میں، اور مکان بنانے میں لگایا تو پھر بھی کچھ کم نقصان ہے لیکن پورا فائدہ نہیں ہے۔ کاروبار میں جو لگاتے ہیں تو اس میں کیا مشکل ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ عام طور سے ہم لوگ کوئی بھی کام سیکھ کے کرنے کے عادی نہیں ہیں، الگ تک یوں شروع کر دیتے ہیں۔ بس ہماری سمجھ میں آیا کہ اس چیز کی دکان کھولو، ارے بندے خدا اس چیز کی دکان کا طریقہ تم جانتے بھی ہو، مال کہاں سے آئے گا، کس طرح دیا جائے گا، کس طرح بکے گا، کیسے خرچ ہوگا، اس کا بھی پتہ ہے۔ سیکھنے کی ضرورت نہیں، جو چاہے کاروبار کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ دنوں میں وہ کاروبار ختم ہو جاتا ہے اور زمین کا پیسہ بالکل ختم، ہاتھ خالی ہو جاتا ہے۔ اب سنیے حدیث، اور قربان ہو جائیں ہم سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سچی بات یہ ہے، حضور پر سب قربان ہو جائیں تو بھی حالت آتی ہوگا۔ حضور نے فرمایا من باع ارضا او عقارا ولم یشتری مثلہ کان قمنا اللہ یبارک لہ فیہ۔ جو آدمی کوئی زمین یا جائیداد بیچے اور زمین جائیداد ہی نہ خریدے، اسی جیسی چیز نہ خریدے، یہاں بیچی وہاں خرید لی، یہ کرنا۔ جو آدمی زمین یا جائیداد بیچے اور اس جیسی چیز نہ خریدے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے برکت نہ دی جائے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ مسلمان کو برکت کہاں سے ملے گی؟ زمینیں بیچ بیچ کے پیسہ کھا رہے ہیں۔ مجھ سے میرے تعلق والے نے کہا کہ آپ یہ حدیث سناتے ہیں اور میرے والد کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے بہت سارا قرضہ چھوڑا ہے، ہم بغیر زمین بیچے ادا نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے مشورہ کیا ہے تو راستہ نکلے گا۔ میں نے کہا زمین بیچو، جتنا قرضہ ہے اس سے زیادہ زمین بیچو۔ تم چاہ رہے ہو کہ قرضہ بھی ادا ہو جائے اور کچھ بچ بھی جائے، تو تم زمین بیچ کر قرضہ ادا کر دو اور جتنا پیسہ باقی رہے اس پیسے سے دوسری جگہ سستی زمین خرید لو، اللہ تعالیٰ اسے قیمتی بنا دے گا۔ کم سے کم جائیداد کے بدلے جائیداد تو ہو جائے گی۔ اور ان کا یہ بہت اچھا، ٹھیک ہے ایسا ہی کر لیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان دین اپنا ٹھیک نہیں کرتا تو اس کی دنیا بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تمام مسلمان بھائیوں سے یہ کہنی تھی کہ دین کو اصل سمجھو، اپنی سوچ کو ٹھیک کرو۔ معاملہ یوں کر دیا ہے آپ نے، اسے ٹھیک کر لو، سیدھے ہاتھ کو اوپر کر لو، قرآن اور دین کو اوپر لے آؤ اور باقی سارے کاموں کو نیچے، آخرت کو اوپر لے آؤ، دنیا کو نیچے لے آؤ، تو کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسری بات اپنے عزیز طلبہ سے، بڑا مدرسہ ہے، بہت سے طلبہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، علاقے کے بھی لوگ ہیں، ان سے کہنی ہے کہ یہ نعمت چونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اور پیغمبر بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنے قاصد مقرر کرتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی اپنے پیغمبر منتخب کرتے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ آپ مصطفیٰ ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے خاص طور پر منتخب کیے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ سے دین سیکھنے کے لیے اور امت کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو پیدا کیا، وہ بھی منتخب ہے۔ وہ بھی حدیث میں ہے اصطفاهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے۔ اب اس کے بعد سنو، ہم اور آپ جن کو اللہ کے دین کا علم عطا کیا ہے ان کا بھی انتخاب ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث
اپنے ان بندوں کو بنایا جن کو منتخب کیا. استفینا کا لفظ ہے. تو جس طرح پیغمبر منتخب ہے، صحابہ منتخب ہیں، اسی طرح علم کے لیے بھی اللہ کے کچھ بندے منتخب ہوتے ہیں. اس کی یہ ایک تفسیر ہے. اس آیت کی اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں. کتاب کا وارث بنانے میں سارے مسلمان بھی داخل ہیں کیونکہ ان کا ایمان ہے کتاب پر، قرآن پر. لیکن ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد علماء ہیں. اب علماء کی پھر 3 قسمیں ہو جائیں گی. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہی 3 قسمیں عام مسلمانوں کی بھی ہو سکتی ہیں دوسری تفسیر کے مطابق. تو ہمیں تو اس کو سمیٹ کر اپنے طلباء سے، علماء سے کہنا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے. تو اللہ کے انتخاب کی لاج رکھنی ہے اور اس کے لیے جو پڑھنے والے ہیں ان کو محنت کرنی ہے. بس ایک واحد نقطہ، محنت سے پڑھنا ہے اور عمل کی نیت سے پڑھنا ہے اور محنت سے پڑھنا ہے. محنت کہتے ہیں اس کو کہ آپ کا کام پڑھنا ہے تو آپ 24 گھنٹے پڑھیں یا پڑھنے میں مدد کرنے والے کام کریں، پڑھنے کو روکنے والے کسی کام میں اپنا وقت نہ لگائیں. اور جو پڑھ چکے ہیں، جو علماء ہیں، ان کے لیے ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. ہمارے ہاتھ میں مدرسے ہیں، مدرسے چلانے ہیں. عام طور پر ہم لوگ جب مدرسوں پہ بات کرتے ہیں اور مدرسے کے موضوع پر بات کرتے ہیں تو ہماری زیادہ تر نصیحت محتمموں کو ہو جاتی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مدرسہ چلانے میں ہم سب شریک ہیں. مدرسے کا ذمہ دار جو محتمم اور منتظم ہے وہ مدرسہ چلانے والا کہلاتا ہے. لیکن کیا پڑھانے والے چلانے میں شامل نہیں؟ کیا چندہ دینے والے چلانے میں شامل نہیں؟ اور کیا پڑھنے والے مدرسے کو چلانے میں شامل نہیں؟ سب اسی کا حصہ ہے. تو مدرسوں کو صحیح طور پر چلانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدرسے کو اپنے اکابر کے طریقے پر شریعت کے مطابق چلائیں، اصول کے مطابق چلائیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمارے مدارس میں جو کمزوریاں ہیں مسائل انہی کی وجہ سے آ رہے ہیں. اگر ہم یہ طے کر لیں گے کہ ہر کام اصول اور شریعت کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ یقین کریں حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور کام بھی آسان ہو جائے گا. اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیں ہر کام میں، ہر عمل میں تو ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح سے ہم پڑھانے والے، ہمارا طبقہ ہے مدرسین کا، ہم ایمانداری سے پڑھانے کا ارادہ کر لیں، ہم مدرسے کا حق ادا کرنے کا ارادہ کر لیں، ہم مدرسے کی امانت ادا کرنے کا ارادہ کر لیں. جو چندہ دینے والے ہیں وہ اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں. وہ صرف یہ نیت کریں دینے میں کہ ہمارا کسی پر احسان نہیں ہے، نہ اللہ پر احسان ہے، نہ مدرسے کے محتمم پر احسان ہے، نہ طلباء اور اساتذہ پر احسان ہے. اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے کمائی میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول فرما رہے ہیں. یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں اور زبردستی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. سمجھ لیں اس کو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان بچے ہی ہوئے اس چیز کی برکت سے کہ ان کی کمائی میں مدرسوں کا حصہ ہے. مسلمانوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی سے ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی قیامت تک. آج بھی مسلمانوں میں یہ جذبہ ہے مگر متوجہ اس بات پر کرنا ہے کہ نام و نمود کی نیت نہ ہو، فخر کی نیت نہ ہو، دکھانے کی نیت نہ ہو اور مدرسے والوں پر احسان جتانے کا مزاج نہ ہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی توفیق پر. اور پھر پڑھنے والوں سے کہنا ہے وہ پڑھیں محنت سے اور کسی کام میں نہ لگیں سوائے اپنے پڑھنے کے اور اپنی تربیت کے کاموں کے. تو یہ سب مل کر جب ہم ٹھیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب کا شکر ادا ہوگا. بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبھی کو اپنے اپنے حصے کا جو کام ہے وہ صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو جو ہمارے علاقے کا بہت اچھا مشہور مقبول مدرسہ ہے اور یہاں اچھے حضرات کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے اور ان حضرات کے کاموں میں آسانی فرمائے، ان کی مدد فرمائے. اللہ ہم سب کی اور تمام اہل ایمان کی جان مال عزت آبرو کی گھر بار اور اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.